ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم بے ہوشی کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوباً اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائط نشیبی زمین سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو، فلم تجدوا ماء پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پس مال لو، بوجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، غفورا بخشنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص انداز سے سب کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لاتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے تمہیں فائدہ ہی ہوتا، نقصان تو نہ ہوتا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ایک خاص انداز سے دی گئی، اور پھر آخرت کے حالات بھی بیان ہوئے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہر امت پر ان کے نبی کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، جو نبی اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ براہ راست مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور دو خصوصی چیزیں یہاں ذکر فرمائی گئی۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے لیے نہ خرچ کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، در حقیقت یہ جہالت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہالت کی حالت میں نماز بھی نہ پڑھو۔ اور دوسری چیز کہ جو وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ تکبر کرتے ہوئے، تکبر کی وجہ سے، تو فرمایا تکبر کا جو علاج یہاں بتلا دیا گیا کہ دوسری چیز جو وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ بندے میں جو پیدا ہوتی ہے، یہ جب آدمی دور ہو جاتا ہے فرشتوں سے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ تو نماز ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور جتنی اس کی جزیات، اس کی شرائط، ارکان وغیرہ، اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اتنی کسی اور چیز کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ تو دو حالتوں میں نماز کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بے ہوشی کی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو نا وہ تمہیں جب تک معلوم نہ ہو تب تک نماز کے قریب نہیں جانا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو چونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس میں بہت بڑے گناہ ہے، اس میں ضرر زیادہ ہے، البتہ کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو چھوڑ دی تھی، البتہ کچھ لوگ اب بھی استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر بس جب کھانے کا دور ختم ہوا تو کھانے کے بعد شراب بھی چلی، پی لی،
شراب پینے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو جو امام تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز کی حالت میں آیت غلط پڑھ گئے، جس کا مفہوم الٹ ہو گیا۔ لا اعبدو کی جگہ آبدو کہہ گئے۔ لا اعبدو مطلب میں عبادت نہیں کرتا، اور آبدو کا مطلب عبادت کرتا ہوں، جس سے مفہوم ہی بگڑ گیا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاؤ، کیونکہ نماز میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید بندہ پڑھتا ہے، اور قرآن مجید ایک عہد ہے جو مسلمانوں کے ساتھ لیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، یہ عہد ہے۔ اور آپ کوئی بھی دستاویز جو ہے نا وہ دستخط کرنے لگے تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں بقائم ہوش و حواس یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لہذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ اللہ کا جو عہد ہے اس انسان کے ساتھ، اس کو بھی بقائم ہوش و حواس آدمی پڑھے۔ لہذا اگر آدمی کے حواس باختہ ہوئے ہیں اور وہ نشہ اس کو چڑھا ہوا ہے تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ اور پھر حقیقتاً یعنی نشہ آور کوئی چیز کھا لی، چرس پی لی، بھنگ پی لی یا شراب پی لی، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے وہ استعمال کر لی کہ جو آدمی کی عقل کو مختل کر دیتی ہے، جس میں آدمی کیا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا کہ مت پڑھو نماز ایسی حالت میں۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، دوسرا معنی بھی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر نیند کا غلبہ ہو اور وہ ٹھونگے مار رہا ہو تو نہ تلاوت کرے اور نہ ہی نماز پڑھے، کیونکہ نماز تو آدمی اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو معلوم تو ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہذا ایسی مناجات کی حالت میں آدمی کے اوپر اگر نیند کا غلبہ ہے تو بجائے اس کے کہ دعا کرے گا بد دعا کرے گا۔ لہذا نیند کا غلبہ ہو تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز چھوڑ کر کے آدمی سو جائے اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر نماز میں وقت تھوڑا ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی اور تدبیر اختیار کر لے، مثلا نئے سرے سے جا کر کے وضو کر لے، اپنی حیت تبدیل کر لے تاکہ یہ کیفیت ختم ہو جائے، پھر آ کر کے نماز میں شریک ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی زبان سے ادا کر رہے ہو۔ اس سے بعد فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں جو آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اس کو ترجمہ آنا چاہیے۔ لیکن بعض دیگر فقہا نے کہا کہ یہ اس میں وسعت رکھی کہ نہیں، اگر یہ مفہوم ہوتا تو پھر قرآن کہتا حتی تفقہوا، یہاں تک کہ تم سمجھتے۔ ایسا نہیں کہا، قرآن نے کہا حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جو ادا کر رہے ہو نا تمہیں یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ادا ہو رہا ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال پھر بھی آدمی جو نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، تو ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنوبا دوسری حالت ہے جنابت کی حالت، کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جنابت کی حالت یعنی آدمی قضائے شہوت کر لے، صحبت سے فارغ ہو جائے، وہ حالت ہے جنابت کی، یا نیند کی حالت میں کوئی اس طرح کے حالات دیکھے اور پھر اس کا مادہ منویہ خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ آدمی جنبی کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی جنبی کہلاتا ہے کہ قضائے شہوت کے بعد، ہم بستری کے بعد، صحبت کے بعد، اور اسی طرح اگر صحبت تو نہیں ہوئی لیکن نیند کی حالت میں جس کو احتلام سے تعبیر کر لیتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اگر مادہ منویہ خارج ہو گیا تو ایسی صورت میں آدمی کیا ہو گیا؟ جنبی۔ اور جنبی کا مطلب ہوتا ہے، جنابت کا معنی ہے دوری، بیگانگی، اجنبی اسی کو کہتے ہیں جو آدمی بیگانہ ہو۔
تو یہ حالت ایسی دوری کی حالت ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتوں سے، یہ فرشتے اس آدمی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی حالت ہے جس آدمی کے اوپر یہ حالت طاری ہو، ایسا آدمی بھی نماز کے قریب نہیں جائے گا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد میں بھی داخل ہونا منع ہے ایسے آدمی کے لیے جو جنبی ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل سے پہلے پہلے جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی کیا ہو گئی؟ ممانعت۔ الا عابری سبیل، درمیان میں ایک مستثنا ہے، اس کے دو مفہوم لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک مفہوم تو یہ لکھا ہے الا عابری سبیل، یہاں تک کہ مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے کی نیت سے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ مثلا ایک آدمی مسجد ہی میں سویا ہوا ہے اور بے خوابی کی حالت میں اس طرح کا حال پیش آ گیا، تو ایسی حالت میں مسجد سے گزر کے جا سکتا ہے، یا راستہ مسجد سے پڑتا ہے تو مسجد سے گزرنے کی اس کو کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستے پر چل رہے ہو، راستہ عبور یعنی حالت سفر میں ہو، تو سفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہے اور اس کو یہ جنابت کی کیفیت پیدا ہو گئی، جنبی ہو گیا، اب پانی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو کہا پھر پڑھ لے، پھر نماز پڑھ لے۔ ہاں لیکن چونکہ یہ تیمم کا بعد میں حکم آ رہا ہے تو پھر وہ تیمم سے کام لے لے، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم سے۔ اور عام طور پر سفر میں یہ حالت پیش آ جاتی ہے کہ بندہ کسی کے ہاں ہے، مسافر ہے، پانی دستیاب نہیں ہو سکتا، تو ایسی حالت میں اس وقت نماز تو پڑھ لے، بعد میں اس کی پھر قضا کر لے، کہ وقتی طور پر یہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ ایک تو تمہارے اوپر یہ ہے کہ طاری ہے، نشہ طاری ہے، اور دوسری یہ ہے کہ حالت جنابت۔ اور عورت کے لیے حیض اور نفاس یہ دو الگ سے ہیں کہ جن حالتوں میں عورت نماز کے قریب نہیں جائے گی، روزہ وہ نہیں رکھ سکتی۔ اور آگے پھر تیمم کی اجازت اس آیت میں ارشاد فرمائی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پہ ہو، یا کہ تم میں سے کوئی ایک نشیبی زمین سے ہو کے آیا ہو، تو ایسی صورت أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو۔ تو چار صورتوں میں تیمم کی اجازت دی تھی، چار صورتوں میں تیمم کی اجازت، اور تیمم کی کیفیت بھی آگے بیان کر دی۔ پہلی اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی مریض ہے، انتہائی سخت مریض ہے، کہ پانی کے استعمال سے مرض میں شدت آتی ہے، مرض میں شدت، اس کا یہ مطلب نہیں ویسے ہی مریض ہو تو بندہ کر لے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے ڈاکٹر نے روکا ہے، جلد خراب ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے کہ پانی کے استعمال سے آدمی کے مرض میں شدت آ جاتی ہے، یا مرنے کا خدشہ ہے، یا اعضاء کے شل ہونے کا خدشہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ بیماری اگر 1 مہینے میں ٹھیک ہو سکتی تھی، اگر پانی استعمال کرے گا تو 2 مہینے لگ جائیں گے، ایسی اگر کیفیت ہو تو اس آدمی کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت سفر میں ہو، پانی نہیں، سفر میں ہے، پانی موجود نہیں، ایسی صورت میں۔ اور تیسری او جاء احد منکم من الغائط، نشیبی زمین سے، مطلب عام طور پہ پہلے دور دراز جا کر کے بول و براز کے لیے لوگ جاتے تھے، تو ایک پس جگہ کو تلاش کیا جاتا تھا جہاں جا کر کے بندہ قضائے حاجت کرے تاکہ کوئی کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، تو کہا وہاں سے یہ کنایا ہو گیا کہ آپ نشیبی زمین سے واپس آؤ۔ اور چوتھی صورت او لامستم النساء، یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو۔ اب چھونے سے کیا مراد ہے، لمس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ابن کعب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے صحابہ اور تابعین اور فقہاء میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ حضرات جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صحبت کی ہو عورتوں سے، مباشرت مراد ہے۔ لامستم سے مراد مباشرت ہے کہ اگر کسی نے عورت سے صحبت کی ہے تو ایسی صورت لامستم النساء، عورتوں سے تم نے مباشرت کر لی۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہاء میں
فقہا میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک اگر عورت کو ہاتھ بھی لگ گیا تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو ہاتھ بھی لگ گیا تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی درمیانی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا ہے پھر تو وضو ٹوٹے گا، لیکن ایسے ہی ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے، اور بہت سارے صحابہ ان سب کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لامستم کا ترجمہ ہی جامعتم سے کرتے تھے کہ تم نے جماع کیا ہو عورتوں سے، تو ایسی صورت میں ان تمام صورتوں میں فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں پاتے، تو تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے کام چلا لو، پاک مٹی سے کام چلا لو، یعنی کہ تیمم کر لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تیمم چاہے وضو آدمی کا نہ ہو تو بے وضو آدمی بھی کر سکتا ہے، اور جس کے اوپر غسل واجب ہو جائے وہ بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ البتہ صورتیں یہ چار ہی ہوں گی کہ آدمی مریض ہو، سفر پہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ آدمی نشیبی زمین سے آیا ہو، یا عورت کے ساتھ صحبت کر لی ہو۔ ان چاروں صورتوں میں آدمی نے پانی نہیں پایا تو ایسی صورت میں یہ آدمی تیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو پاک مٹی کا، پاک مٹی سے کام چلا لو۔ اب پاک مٹی سے تیمم کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھیر لو، مل لو چہروں کو اور ہاتھوں، چہروں کو اور ہاتھوں۔ مطلب یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے ہاتھوں اور منہ کو صرف چھونا ہے، بس پاؤں کو نہیں چھونا، نہ سر کو چھونا ہے۔ تو تیمم میں صرف یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کا مسح کرنا ہے، یعنی ان کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے، مل لینا ہے۔ ایک ہے چہرہ کہ جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے وضو میں اتنے حصے پر آدمی ہاتھ پھیر لے، اور دوسرا ہے ہاتھ۔ اب ہاتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف کلیوں تک، کیونکہ قرآن نے کہا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لو۔ لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ سے یہ منقول ہے کہ یہ کوہنیوں سمیت جو ہے، یہ جو وضو میں، چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے تو وضو میں یہاں تک دھویا جاتا ہے، اس لیے یہاں تک جو آدمی تیمم میں بھی مسح کر لے گا۔ اور بہت سارے تابعین ایسے ہیں جو یہاں تک کے قائل ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ید کا اطلاق پورے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک پورے ہاتھ پہ ہوتا ہے ید کا اطلاق۔ لہذا وہ پھر اس چیز، امام مکحول رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں تک آدمی پورے کے پورے اس بازو کو، ہم تو بازو کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو ید ہی کہا جاتا ہے، کہ اپنے ید یعنی ہاتھوں کے اوپر بھی پھیر لے۔ بہرحال اس میں جو درمیانی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ، البتہ وہ جو مارنا ہے وہ ایک ضرب ہی سے سارا کام چلائیں گے یا دو ضربیں الگ الگ لگانی پڑیں گی، اس میں بھی فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اب یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ ہے فروعی اختلاف، اس کو اصولی اختلاف نہیں کہتے۔ یہ اس لیے کہ اس میں صحابہ مختلف آراء تھی۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لامستم سے مراد ہے کہ تم جماع اگر عورتوں سے کرو گے تو، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چھو لو عورتوں کو۔ اب دیکھیں اختلاف ہو گیا نا صحابہ میں آپس میں، تو یہ فروعی اختلاف ہوتا ہے، تو پھر آگے ائمہ بھی اسی لیے پھر مختلف ہو جاتے ہیں کہ ایک نے اس کی رائے لے لی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا تو بندے کا تو وضو ٹوٹ جانا تھا۔ تو ابھی اس رائے کو دیکھتے ہوئے نا پھر کسی نے اس کو ترجیح دے کر کے کہ ہاتھ لگانے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جماع کرے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ تو بہرحال ان ساری صورتوں میں اگر تیمم کسی آدمی کے پاس پانی پھر نہیں ہے تو تیمم کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ مارے گا، مٹی ہو، پاک مٹی ہو، اگر مٹی نہیں ہے تو کہیں گرد ہے اس کے اوپر، یا زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو جو جلانے سے جلتی نہ ہو
جلانے سے جلتی نہ ہو اور پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو، ایسی کوئی بھی جنس ارض سے، مثلا پتھر ہے، پتھر کے اوپر آپ مار لیتے ہیں، ایسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیر کے اگر مٹی ہے تو ایک دفعہ جھاڑ لے تو یہ پورے چہرے کا یہ مسح کر، پورے چہرے کا. اور ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے یہاں سے شروع کرے، ادھر لے کر کے آئے، ادھر سے آ کر کے یہ ادھر ختم، ادھر سے یہ ہو گیا اس آدمی کا تیمم. البتہ یہ کپڑا ہٹا کر کے جو بدن ہے اسی کے اوپر تیمم کرنے کے. تو یہ تیمم کا طریقہ بھی اس میں فرما دیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں کے اوپر مل لو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی مل لو. اب بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ مٹی آدمی مارتا ہے تو اس سے کہاں پاکی حاصل ہوگی، پاکی کیسے حاصل؟ پانی تو آدمی مارتا ہے تو طہارت کا اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا کہ پانی مٹی سے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، یہ نا دماغ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو آدمی کی طہارت والی حص ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، طہارت والی حص اس کی برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کے لیے طہارت جو شرط ہے وہ اہمیت بھی اس کے ذہن میں بیٹھی رہے. اس لیے قرآن نے کہا اس کی جو نفسیات ہے نا اس کے مطابق ایک تدبیر اختیار کی گئی کہ ایک آدمی ہے 10 سال تک اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اب اگر اس کو کہنا کہ بے وضو تم نماز پڑھتے رہو، بے وضو، تو وہ بھول ہی جائے گا کہ نماز کے لیے وضو بھی ہوتا ہے. لہذا اس کی یہ پاکی والی حص برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک نفسیاتی تدبیر اختیار کی گئی ہے کہ فرمایا کہ فی الحال مٹی سے گزارا چلا لو، مٹی سے. اور پھر آخر میں فرما دیا کہ تمہیں کیا وہ لے لو، یہ جو حکم دیا اس کو اختیار کرو، کیونکہ ان اللہ کان عفوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے، غفورا، بخشنے والا ہے. جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.